ہمیں سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شاید حرام انکم کما رہے ہیں بٹ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم حرام کما رہے ہیں۔ نوافل پڑھنا ایسے ٹائم میں، فرض پڑھنا تو ضروری ہے، وہ تو پڑھیں گے۔ اگر آپ کے باس کو نہیں پتہ اور آپ نفل پہ نفل پڑھتے جا رہے ہیں، یو ور نیڈڈ ایٹ دا جاب، یا آپ قرآن کی تلاوت کرنے اور آپ کی وہاں پہ ضرورت تھی، دس بیکمز حرام۔ لیٹ آنا کام پہ، ویسٹنگ ٹائم ان گپ شپ، آن لائن شاپنگ چل رہی ہے اور باس سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، سرفنگ تھرو دا انٹرنیٹ۔ یاد رکھیں جو بندہ ایسے کام کرتا ہے اس کی کمائی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے 1 درہم کا انکار کرنا جو ڈاؤٹ فل ہے، حرام نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔ آج کل تو کیا کچھ بٹ کوائن آیا ہے، فوریکس ٹریڈنگ آ گئی ہے، جن کی نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا فی الحال، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ڈاؤٹ فل ہے۔ لیکن ہم لوگ آرام سے بس آنا چاہیے بھائی، آنا چاہیے، ان مولویوں کیا پتہ۔ ہاں تو جو یاد رکھیں، جو ہم پیسہ کماتے ہیں نا، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، وہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اتنا پیسہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو حلال کے طریقے سے کمائیں یا حرام سے کمائیں۔ جو حرام پہ پلتا ہے نا، اس کی موت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوان۔ آج کل کے دور میں جو بہت سارے فتنے ہیں اور جو بہت ساری آزمائشیں ہیں امت مسلمہ پہ، ان میں سے ایک حرام انکم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکہ میں بت توڑے، لات منات عزا کے بت تھے، میں سمجھتا ہوں آج کل جن بتوں کو ہمیں بھی توڑنے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک مال کا بت ہے۔ اسلام ڈزنٹ ہیٹ ویلتھ، اسلام ہیٹس ہولڈنگ ویلتھ، اینڈ اسلام ہیٹس کہ وہ پیسہ حرام ذریعے سے کمایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے، اور یہ ہمارے ٹائم کے بارے میں فرمایا، اور کہا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَم مِّن حَلَالٍ أَم مِّن حَرَام۔ ایک دور لوگوں پہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا انسانوں پہ کہ انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ مال جو کما رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کے لیے دونوں برابر ہو جائے گا۔ حلال سے آتا ہے بسم اللہ، حرام سے آتا ہے بسم اللہ، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میں حرام سورس سے لے رہا ہوں یا حلال سے، بس زیادہ سے زیادہ کمانے کی ٹینشن ہے اور زیادہ سے زیادہ ایکوائر کرنے کی فکر ہوگی۔ تو آج اس کانسیپٹ کو ذرا بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ ہمیں سے کوئی شخص، ہمیں سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شاید حرام انکم کما رہے ہیں بٹ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم حرام کما رہے ہیں۔ تو لیٹس فائنڈ آؤٹ، دس لیکچر از اے لٹمس ٹیسٹ فار مائی سیلف اینڈ یو گائز، کہ کہیں ہم غلطی سے تو ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے کہ جس میں ہمارا انکم یا ہمارا جو ریز کا ٹینک ہی ہے اس میں حرام کا ایک قطرہ آ جائے۔ دیکھیں حرام جو ہے نا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ وہ سورس ہی حرام ہے، فار ایگزامپل شراب سے کمایا جا رہا ہے، یا زنا کے نعوذ باللہ ایڈلٹری فورنیکیشن کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ جس میں الاؤڈ نہیں ہے، میوزک کانسرٹس ایکس وائی زی ہے، میوزک کے تھرو کمایا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک تو سورس ہی حرام ہے جس کا ہم سب کو اندازہ ہے۔ دوسرا حرام انکم وہ ہوتی ہے، وہ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ سورس تو حلال ہے، ماشاء اللہ اچھا بزنس کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں، جاب کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں، حلال ہے، بٹ جو چیز خرید جا رہی ہے وہ حرام ہے اٹ سیلف، یعنی اسے سگریٹ پرچیز کرنا، الکوہل پرچیز کرنا، یا اس طرح کے مختلف جو انٹاکسیکینٹس ہیں، یا کھانے پینے میں وہ چیزوں کا استعمال کرنا جو کہ امپرمیسبل پروڈکٹس ہیں، تو دوسری چیز تو حرام کی ہو گئی۔ تیسری چیز، لینا تو پرمیسبل چیز، گوشت، دال، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہم کھاتے ہیں بٹ اس کا جو سورس ہے وہ حرام ہو جائے، تو 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلا تو ہے کہ سورس بھی حرام ہو، اس سے وہ کمایا جا رہا ہے، دوسرا حلال سورس ہے بٹ حرام چیز ہے، اور تیسری یہ ہے کہ پرمیسبل پروڈکٹ ہے بٹ اس کا سورس حرام ہے۔ تو یہ تینوں طرح کی جو ہے نا وہ انکمز حرام ہوتی ہیں اسلام میں۔ ایون ٹو دی ایکسٹینٹ یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ کوئی چیز جو پرفیکٹلی حلال ہے، جس کا سورس بھی حلال ہے اور کمایا بھی بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے، فار ایگزامپل کپڑے کا بزنس ہے، کوئی دکان کھولی ہوئی کسی نے، لیکن اگر وہ کام جمعے کی نماز کے وقت کر لیا جائے، وہاں پہ جمعے خطبہ ہو رہا ہے اور مرد ہے، خواتین پہ تو ڈیفینیٹلی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، دے آر ناٹ اوبلائز ٹو پرے جمعہ صلاح ان دا مسجد، بٹ وہ مرد ہے اور اس نے دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ جمعے کے لیے نہیں جا رہا، تو وہ جو ونڈو ہے نا وہ بھی بزنس کی، حالانکہ سورس بھی حلال تھا، بالکل بہترین تھا، لیکن وہ حرام میں ہو گئی، اور یہ اس کے
پول آف حرام انکم میں چلی جائے گی. یا پھر ایسے اعمال، ایسے ایکشنز جو کہ والنٹری ہیں، نفل نمازیں اور نفل اذکار، وہ آفس ٹائم کے بیچ میں کرنا وداؤٹ دا پرمیشن آف باس، وداؤٹ دا پرمیشن آف لائن مینیجر. یہ تو میں نیک کام کی بات کر رہا ہوں. پیپل آر مائنڈلیسلی اسکرولنگ، ویسٹنگ ٹائم آن انسٹاگرام، پلینگ گیمز، PUBG، فورٹ نائٹ یا کیا کچھ چل رہا ہے. تو اس نوافل پڑھنا ایسے ٹائم میں، فرض پڑھنا تو ضروری ہے، وہ تو پڑھیں گے، اور کچھ علماء کہتے ہیں سنن رواتب پڑھنا بھی دیٹس الاؤڈ، بٹ ایکسٹرا والنٹری پریئرز، نوافل پڑھنا، اس میں علماء کے دو اوپینینز ہیں. ایک کہتے ہیں کہ پرمیشن کے ساتھ الاؤڈ ہے، یا اگر آپ کی پرفارمنس کمپرومائز نہیں ہو رہی تو الاؤڈ ہے. بٹ ایک بگ چنک آف اسکالرز ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اگر آپ کے باس کو نہیں پتہ اور آپ نفل پہ نفل پڑھتے جا رہے ہیں، یو ور نیڈیڈ ایٹ اے جاب، یا آپ قرآن کی تلاوت کرنے اور آپ کی وہاں پہ ضرورت تھی، دس بیکمز حرام. امام احمد رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں نوافل پڑھنا وداؤٹ دا پرمیشن آف یور باس از ناٹ الاؤڈ. ہمارے شیخ ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ، وہ تو کہتے ہیں کہ جو ٹائم آپ نے کمٹ کر دیا ہے اس ٹائم میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی ناجائز ہے، unless and until آپ نے باس سے پرمیشن لی ہو، بیکاز یور باس از پیئنگ یو فار دیٹ ملٹیپل آورز، اور اس نے آپ کا وہ وقت خریدا ہوا ہے ایکسیپٹ فرائض کے. تو اگر تمہیں کوئی ایکسٹرا کام کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن فرام ہم. تو یہ تو میں نیکی کی بات کر رہا ہوں. لیٹ آنا کام پہ، ارلی نکل جانا کام سے، ویسٹنگ ٹائم ان گپ شپ، آن لائن شاپنگ چل رہی ہے اور باس سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، سرفنگ تھرو دا انٹرنیٹ. یاد رکھیں جو بندہ ایسے کام کرتا ہے اس کی اس کمائی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. یہ ایسی مثال ہے جیسے جسٹ امیجن ایک آپ کے گھر کے اوپر ٹینک لگا ہوا ہے، واٹر ریزروائر لگا ہوا ہے، اور آپ اسے پانی پیتے ہیں. پانی پینے تو زیادہ ہائیجین کے کانشیس ہوتے ہیں، چلے نہاتے ہیں آپ، یہ بات کر لیں، یو واش یور سیلفس فرام دیٹ ٹینک. اگر اس میں یورین کا ایک ڈراپ چلا جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری ٹینکی خالی نہیں کرواتے ہیں، ہم اس کو دھلواتے نہیں ہیں کہ یار اس میں ایک یورین کا ڈراپ چلا گیا، اس کو صاف کرواؤ. ہم نے پینا نہیں ہے، وہ صرف اسے نہانا ہے. تو امیجن جو ہم نے پینا ہوتا پانی اس میں اگر چلا جاتا پھر، اور جسٹ امیجن جو ہم نے کھانا ہے، جو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں حلال کا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس میں سے کچھ حرام کی انکم شامل ہو جائے تو وہ کیا کرتی ہے اس حلال پیسے کے ساتھ؟ اینڈ یو نو واٹس پروفاؤنڈ از، جس طرح سے قرآن بات کرتا ہے نا ڈفرینٹ گناہوں کے بارے میں، بڑے ہارش ایکسپریشنز یوز کرتا ہے، زنا کے بارے میں، چوری کے بارے میں، تہمت کے بارے میں، مرڈر، الکوہل کے بارے میں، لائک وائز ادر سینس. تو ہارش لینگویج ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو حرام انکم، وین اٹ کمز ٹو فائنانسز، اللہ اکبر، دیر از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹون. اینڈ اسپیشلی ربا حرام انکم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے اپنے کاموں سے باز نہ آئے یا حلال کی طرف ریزورٹ نہ کیا، فَأَذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے. سورہ بقرہ آیا 279. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوزز ایکسٹریم ایکسپریشنز آف اینگر. اور تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن اپنے ویپنز اٹھا لو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کس سے؟ اللہ اور اس کے نبی سے. اللہ اکبر. وہ قیامت کے دن جس دن لوگ بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، ایک ایک نیکی کام آئے گی. امیجن، اور ہم سب اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کر رہے ہوں گے. کسی شخص کو کہا جائے کہ جنگ کے ویپنز اٹھا لو اور تیار ہو جو جنگ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے آج تمہاری جنگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جنگ ہے. آج کیا بنے گا اس پہ، کیا گزرے گا اس پہ؟ تو کچھ نا حرام انکم کے ڈیمیجز ہیں، آج ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں کوئکلی. ان کا اس کے رزلٹ، ریمیفیکیشن، ریپرکشن کیا